الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا تمام قسم کی حمد و ثنا بزرگی بڑائی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش اولادیں دینے والا ڈوبی ہوئیوں کو تارنے والا اور ساری کائنات کا نظام چلانے والا ہے درود و سلام امام رسول فخر رسول امام القبلتین والحرمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس اطہر اعلیٰ و بالا پر ہے
محترم بھائیوں، عزیز ساتھیوں، یہ جو قرآن مجید کی آیت آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ۔ اچھا، لوگوں نے یہ سوچا ہوا ہے، یعنی ان لوگوں سے مراد کون ہیں؟ کفار، کہ وہ اپنے اعمال کر رہے ہیں، دنیا میں فلاحی کام کر رہے ہیں، دنیا میں فلاحی کام کر رہے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان کے وہ فلاحی کام گرد و غبار کی طرح اڑا دیں گے۔ گرد و غبار کی طرح، جس طرح گرد و غبار نہیں اڑتی، جب آندھی طوفان آتا ہے گرد و غبار اڑتی ہے، ایسے ان کے اعمال، یہ جو فلاحی کام کیے ہوں گے، اللہ رب العالمین گرد و غبار کی طرح اڑا دیں گے۔ آج محترم بھائیوں، ہم بھی اعمال کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، اللہ کی قسم وہ انسان کامیاب و کامران ہے جو بندہ نیک اعمال کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، پھر ان اعمال کو سنبھال کے رکھتا بھی ہے، ان اعمال کو سنبھال کے رکھتا ہے۔ نیکی کے کام تو کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن ان کو سنبھال کے رکھنا بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کی قسم وہ انسان کامیاب و کامران ہو گیا ہے جس انسان نے دنیا میں رہتے ہوئے اچھے کام کیے، نیک اعمال کیے، پھر ان اعمال کو ساتھ لے کر کے وہ جاتا ہے۔ اس دنیا سے جب رخصت ہوتا ہے، وہ نیک اعمال ساتھ لے کے جاتا ہے، وہ انسان کامیاب و کامران ہو گیا، اور وہ انسان ناکام ہو گیا، خواب و خاسر ہو گیا وہ انسان، جو انسان دنیا میں اعمال کرتا رہا، اچھے کام کرتا رہا، لیکن ایک ایک کر کے وہ سارے اعمال اس کے ختم ہوتے رہے۔ اچھا، کچھ کام ایسے بھی ہیں جو کاؤنٹ ہی نہیں ہوتے، جو نامہ اعمال میں لکھے ہی نہیں جاتے، سرے سے ہی نہیں لکھے جاتے۔ اس کی مثال آپ سمجھ لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا مسجد میں آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل المسجد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جب داخل ہوئے تو ایک بندہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا، فصلا، اس بندے نے نماز پڑھی، نماز پڑھتے ساتھ ہی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آگے سلام کرتا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دیتے ہیں، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارجی فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ جا کے نماز پڑھو، آپ نے نماز نہیں پڑھی، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ یہاں دیکھیں نا، یہاں لفظ لم استعمال ہوا ہے جو جہد معروف کا صیغہ ہے، جہد معلوم کا صیغہ ہے، اور یہ فعل مضارع کے اندر داخل ہوا ہے۔ جب جہد معروف فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے، وہ نفی کا معنی دیتا ہے، یعنی یہ کام تو نے سرے سے کیا ہی نہیں ہے، تو نے نماز پڑھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر دوبارہ جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوبارہ آیا، سلام کیا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دیتے ہیں، پھر ساتھ ہی فرماتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ جا کے نماز پڑھو، آپ نے نماز نہیں پڑھی، آپ نے نماز سرے سے پڑھی ہی نہیں۔ اچھا، تیسری مرتبہ بھی یہی ہوا، یہی معاملہ تیسری مرتبہ بھی ہوا۔ اللہ اکبر۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بندہ آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ، مجھے نماز کا طریقہ بتا دے، مجھے نماز کا طریقہ بتا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا طریقہ بتاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب نماز پڑھنی ہے، نماز کے لیے اچھے طریقے سے وضو کرنا ہے، قبلہ طرف ہو جانا ہے، قبلہ کی طرف رخ کرنا ہے، پھر اس کے بعد اللہ اکبر، پھر رکوع بڑے اچھے انداز سے
حتی تطمئن راکعا، یہاں تک کہ تو رکوع میں بالکل مطمئن ہو جائے، ٹھہر جائے۔ اللہ اکبر۔ آج جس طرح لوگ رکوع کرتے ہیں، بڑی جلدی سے رکوع کرتے ہیں، بڑی جلدی سے سجدے کرتے ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، جب رکوع کرو تو مطمئن ہو جاؤ، اطمینان آ جائے، ٹھہراؤ ہو، جب سجدہ کرو سجدے میں بھی ٹھہراؤ ہو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی۔ محترم بھائیو، آج ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو چیک کریں، کہیں ایسا معاملہ تو نہیں کہ ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں وہ بندہ نماز کہاں پڑھ رہا ہے؟ مسجد نبوی کے اندر، مسجد نبوی کے اندر رکوع بھی کر رہا ہے، سجدے بھی کر رہا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آپ نے سرے سے نماز پڑھی نہیں ہے، آپ نے سرے سے نماز پڑھی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کا رکوع بھی رسول اللہ والا نہیں ہے، اس کا سجدہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے جیسا نہیں ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ اس کے رکوع میں بھی ٹھہراؤ نہیں، اس کے قومے اور جلسے میں ٹھہراؤ، اس کے سجدے میں ٹھہراؤ نہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ آپ کی نماز سرے سے ہوئی نہیں ہے۔ محترم بھائیو، اب ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ آج ہم جس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں ہم نے چیک کرنا ہے، ہم نے تحقیق کرنی ہے، کیا یہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی ہے؟ اگر رکوع اور سجدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع اور سجدے جیسا نہ ہو، وہ نماز میرے نبی فرمائے ہوئی نہیں ہے، تو جو پوری کی پوری نماز میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہو، وہ نماز کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ یہ وہ عمل ہے، اگر آپ کا عمل سنت کے مطابق ہے، اللہ کی قسم میرا اللہ اس عمل کو قبول کرے گا۔ اگر آپ کا عمل میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز اور طریقے کے مطابق نہیں ہے، بظاہر وہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اللہ کی قسم وہ اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اپنی نمازوں کی فکر کریں، اپنی نمازوں کی فکر کریں محترم بھائیو۔ دوسرا عمل، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ایک ایسی امت کو جانتا ہوں جو کل قیامت کے دن آئے گی، جو کل قیامت کے دن آئے گی، بِحَسَنَاتِ جِبَالِ تِہَامَا، اللہ اکبر، جس کی نیکیاں تہامہ پہاڑ کے مثل ہوں گی۔ بہت بڑا پہاڑ ہے تہامہ پہاڑ، اتنی زیادہ نیکیاں، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَجْعَلُهُ اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ رب العالمین اس کی نیکیوں کو گرد و غبار کی طرح اڑا دیں گے۔ اچھا، یہاں بات کن کی ہو رہی ہے؟ جو بندے نیک اعمال کرنے والے، جو کافر لوگ ہیں، جو فلاحی کام کرنے والے ہیں، ان کے اعمال بھی اللہ گرد و غبار کی طرح اڑا دیں گے۔ اس کے ساتھ وہ لوگ جن کی تنہائیاں جو ہیں وہ ناپاک ہیں، جن کی خلوتیں ناپاک ہیں، جب لوگوں سے علیحدہ ہوتے ہیں وہ گندے کاموں میں ملوث ہوتے ہیں، ان کی تنہائی، ان کی خلوت ناپاک ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ یہ ناپاک لوگ، یہ گندے کام کرنے والے لوگ، کل قیامت کا دن ہوگا ان کی نیکیاں تہامہ پہاڑ کے مثل ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَجْعَلُهُ اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ رب العالمین ان کی نیکیوں کو گرد و غبار کی طرح اڑا دیں گے، اڑا دیں گے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صفہم لنا جلہم لنا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان کے اوصاف بتائیں، ہمارے لیے وضاحت کر دیں۔ اللہ نکون منہم ونحن لا نعلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ایسا نہ ہو
کہ انجانے میں ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں. ہمیں ان لوگوں کے بارے میں پتہ نہیں ہے, ان کے اوصاف بتائیں, ان کے اوصاف بتائیں. اللہ اکبر. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم, اے میرے صحابہ وہ آپ کے بھائی ہوں گے, آپ کے جسموں سے ہوں گے, آپ کی قوم میں سے ہوں گے. یأخذون من اللیل کما تأخذون, اور جس طرح تم رات کا قیام کرتے ہو وہ بھی رات کا قیام کرنے والے لوگ ہوں گے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیکن ان کے اندر یہ ڈیفیکٹ ہوگا, یہ خرابی ہوگی, لوگوں کے سامنے بڑے اچھے ہوں گے, لوگوں کے سامنے بڑے نیک ہوں گے, لوگوں کے سامنے بڑے پرہیزگار اور متقی ہوں گے. اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوها, فرمایا جب لوگوں سے علیحدہ ہوتے ہیں, جب خلوت نشینی اختیار کرتے ہیں, جب علیحدہ ہوتے ہیں, اللہ اکبر, اتنے ہی ناپاک ہو جاتے ہیں. اللہ کی حرمتوں کو پامال کرتے ہیں, اللہ اکبر, رب کی نافرمانیاں کرتے ہیں. آج محترم بھائیو, اللہ کی قسم ہم اس حدیث کی زد میں ہیں. 90% لوگ اس حدیث کی زد میں ہیں. آج ہماری تنہائیاں جو ہے ناپاک ہیں. آج موبائل کی وجہ سے ہماری جو تنہائیاں بالکل ناپاک ہو چکی ہیں. محترم بھائیو, جو بندہ یہ چاہتا ہے کل قیامت کے دن اپنے اعمال, اچھے اعمال ساتھ لے کر کے جائے, اور محترم بھائیو جس طرح جلوت میں ہونا, یعنی جس طرح لوگوں کے سامنے ہونا, آپ کوشش کرتے ہو اچھے اعمال کریں, نیک کام کریں, لوگوں کے سامنے بندہ یہی کرتے نا, ایسے ہی ہم اپنی خلوت بنا لیں. جب لوگوں سے علیحدہ ہونا, ہمارا معاملہ یہی ہو, ہمارے اندر اللہ کا ڈر موجود ہو, ہمارے اندر اللہ کا تقوی موجود ہو, اللہ کی قسم تب ہی ہم کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں. اگر ایسا معاملہ نہ ہوا, ہماری خلوتیں گندی ہوئی, اور محترم بھائیو پھر اللہ رب العالمین سارے کے سارے اعمال جو پہاڑوں کی صورت میں ہیں, بڑے بڑے پہاڑ بن چکے ہیں, اللہ گرد و غبار کی طرح اڑا دیں گے. ایسا معاملہ نہ بنے. آپ کی نیکیاں جو اتنی محنت کے ساتھ آپ نے کمائی ہوئی ہے, ایسا معاملہ بن جائے کہ اللہ رب العالمین گرد و غبار کی طرح آپ کی نیکیاں اڑا دے. اور تیسرا عمل کیا ہے؟ اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مجھے آپ میں سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے نا, وہ شرک اصغر ہے, وہ شرک اصغر ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیان فرماتے ہیں وَمَا الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرک اصغر کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرک اصغر کیا ہے؟ اللہ اکبر. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ڈیفینیشن بیان فرماتے ہیں, فرمایا الریا, یہ شرک اصغر ہے, لوگوں کو دکھا کے عمل کرنا کہ لوگ دیکھیں, لوگ میری واہ واہ کریں, لوگ کہیں بڑا اچھا عالم ہے, بڑے علم والا ہے, بڑا متقی ہے, بڑا پرہیزگار ہے. دنیا والوں کو دکھلا کے کوئی بھی عمل کیوں نہ ہو, بظاہر وہ نیک عمل ہے, اللہ کی قسم اس نیک عمل کی بھی اللہ کے ہاں کوئی ویلیو نہیں ہے. جب دکھاوا آ جائے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مزید توضیح کرتے ہیں, وضاحت کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقول اللہ عز و جل یوم القیامہ, کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین فرمائیں گے, اللہ فرمائیں گے اذا جزی الناس باعمالہم, جب لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جا رہا ہوگا, لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جا رہا ہوگا. کوئی بھی آپ عمل کرتے ہیں اللہ اس کا بدلہ لازمی دے گا, اللہ لازمی بدلہ دے گا. لیکن یہ بندہ جس نے عمل کیا
रियाकारी करते हुए दिखलाना मकसूद था। इसका हुसूल यही था कि फला बंदा या फला लोग मुझे ये अमल करता हुआ देख ले। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला फरमाएंगे, यक़ूलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला यौमल क़ियामा, अल्लाह क़यामत के दिन फरमाएंगे, इज़हबू इलल्लज़ीना कुन्तुम तुराऊन फ़िद दुनिया, और चले जाओ उस इंसान के पास दुनिया में जिसको दिखाने के लिए अमल करते थे, जो तुम्हारा मकसूद था कि फला इंसान मुझे ये अमल करते हुए देख ले। अब जाओ, फंदुरू हल तजिदूना इंदहुम जज़ा, जाओ जाके उससे बदला ले लो। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास तुम्हारे लिए कोई बदला नहीं है। मैं अल्लाह के पास तुम्हारे लिए कोई बदला नहीं है। जिसको दिखाने के लिए अमल करते थे ना, अब बदला उससे लो, उससे बदला लो। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। एक बंदा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया ना, आके कहता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अगर जिहाद करूं, मेरा मकसूद ये हो कि अल्लाह मुझे अजर व सवाब भी दे और लोग मुझे बड़ा बहादुर भी कहे। एक बंदा क्या कहता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग अल्लाह ताला मुझे अजर व सवाब भी दे और लोग मुझे बहादुर शुजा कहें। बड़ा शुजा बंदा है जी, बड़ा बहादुर बंदा है, बड़ा दलेर बंदा है। दुनिया में लोग कहें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ऐसा हो सकता है अल्लाह अजर भी दे और दुनिया में ये मकसूद भी हो कि लोग मुझे शुजा बहादुर दलेर कहें? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला शैया, कुछ भी नहीं है। ला शैया, ला नाफिया, फरमाया कुछ भी नहीं है। फिर आया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला शैया, कुछ भी नहीं है। तीसरी मर्तबा फिर आया, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला शैया, कुछ भी नहीं है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजीद फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यक़बलु मिनल अमली इल्ला मा कान लहू खालिसन वब्तुगिया बिही वजहुहु। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन अमाल को कबूल नहीं करता इल्ला मा कान लहू खालिसा। यहाँ इल्ला हर्फ इस्तिस्ना है, हर्फ इस्तिस्ना लगा करके आगे वाली चीज को मुस्तस्ना किया है। फरमाया अल्लाह अमाल को कबूल नहीं करता मगर मा कान लहू खालिसा, जो खालिस उसकी रजा के लिए किए जाए। वब्तुगिया बिही वजहुहु, जिसमें मकसद ये हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात राजी हो जाए, अल्लाह तू खुश हो जा। अल्लाह मेरा मकसद दुनिया वालों को राजी करना नहीं है, अल्लाह मेरा मकसद ये है, अल्लाह तेरी जात मुझसे राजी हो जाए, तेरी जात मुझसे खुश हो जाए। अल्लाह मैं ये जो छोटे से छोटा अमल करता हूँ, मेरा मकसद दुनिया वालों को दिखलाना नहीं है, अल्लाह तेरी जात देख ले, अल्लाह तू खुश हो जाओ, अल्लाह तू खुश हो जाए। ये तरीका होना चाहिए हर मुसलमान का। अल्लाह की कसम, नहीं तो ऐसा ना हो। और पता है ना, हदीस है, बड़ी मशहूर हदीस है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन 3 लोगों की वजह से, 3 लोगों के साथ अल्लाह जहन्नम को भड़काएंगे। यहाँ बात चोर डाकू लुटेरे की नहीं हुई, चोर डाकू लुटेरे की बात नहीं हुई। क्यों उनकी बात हो रही है? यहाँ बात हो रही है, अल्लाह अकबर, एक इल्म वाला इंसान जिसको अल्लाह ने इल्म दिया है उसकी बात हुई है। दूसरा वो सखी जो सखावत करता है, तीसरा वो बंदा जो मुजाहिद इस्लाम अपने आप को कहलाता है। ये 3 बड़े अजीम लोग, अल्लाह अकबर, अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला इन तीनों को फरमाते हैं, कज़बता, कज़बता, आप झूठे हैं, आपका मकसद सिर्फ दुनिया था, दुनिया वालों को दिखलाना मकसद था। अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम में फेंक देते हैं और जहन्नम को इन 3 लोगों के साथ भड़का देते हैं, 3 लोगों के साथ भड़काते हैं जहन्नम को। आज मोहतरम भाइयों, हमने अपना मुहासबा करना है, हमने कोई अमल भी करना है। अगर हम चाहते हैं हमारे आमाल अल्लाह के हुजूर जाएं,
اللہ کے حضور ہمارے اعمال پیش ہوں. یہ نہ ہو کہ ہم اعمال تو کرتے جائیں، ہم قرآن بھی پڑھیں، ہم تلاوت بھی کریں، ہم صدقہ و خیرات بھی کریں، اچھے اعمال بھی کریں، لیکن سارے کے سارے اعمال ردی کی ٹوکری میں ڈال دیے جائیں، ردی کی ٹوکری میں ڈسٹ بن میں پھینک دیے جائیں. ایسا معاملہ نہ بنے. اللہ کے حضور دعا کریں، جب بھی دعا کریں اللہ سے کہا کریں ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم سے یہ اعمال قبول کر لے، اے اللہ یہ جو نیکی کرتے ہیں تیری رضا کے لیے کرتے ہیں، اللہ قبول فرما لے. اور چوتھا عمل آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. آج ہمارے معاشرے میں نا ہم اگر کسی گناہگار انسان کو دیکھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ اس بندے کو اللہ نے معاف ہی نہیں کرنا. کیا کہتے ہیں؟ اس بندے کو اللہ نے معاف نہیں کرنا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کیا فرماتی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زبان نبوت سے اعلان فرمائیں، یا عبادی الذین، اے میرے بندو، وہ بندو اسرفوا علی انفسہم جو اپنی جانوں کے ساتھ زیادتی کر بیٹھے، یعنی گناہوں کا ارتکاب کر بیٹھے، جن سے گناہ سرزد ہو جائیں. فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میرا اللہ سارے کے سارے خطاؤں کو، سارے کے سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ رب العالمین بخشنے والا، خوب رحم کرنے والا ہے. یہاں یہ دونوں صیغے مبالغے کے ہیں، غفور بھی مبالغے کا صیغہ ہے، الرحیم بھی مبالغے کا صیغہ، یعنی اللہ خوب معاف کرنے والا، خوب رحم کرنے والا. اب اللہ تعالیٰ کے اوصاف یہ ہے نا، اللہ خوب توبہ قبول کرنے والا، اللہ خوب معاف کرنے والا، اللہ محبت کرنے والا، اللہ رحم کرنے والا. یہ سارے اوصاف کس کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے. لیکن ایک انسان، اس اللہ کا بندہ اٹھ کے یہ بات کہے واللہ لا یغفر لفلان، اللہ کی قسم فلاں بندے کو اللہ نے معاف نہیں کرنا. کوئی یہ بات جچتی ہے؟ اور کوئی اچھی بات؟ اللہ تو اپنے بارے میں فرما رہے ہیں میں بخشنے والا، میں رحم کرنے والا، میں محبت کرنے والا، میں پیار کرنے والا. ایک عام انسان اٹھ کے کسی کے بارے میں رائے قائم کرے اور یہ بات کہے کہ فلاں بندے کو اللہ نے معاف ہی نہیں کرنا، بڑا گناہگار، بڑا سیاہکار، بڑا بدکار بندہ ہے. اچھا جنت کے سرٹیفکیٹ یا جہنم کے سرٹیفکیٹ باندھتا پھرے، وہ ایسا ہو سکتے؟ ایسا ہو سکتے؟ اچھا یہ بندہ کیا کہتا ہے واللہ لا یغفر لفلان، فلاں بندے کو اللہ نے معاف نہیں کرنا، فلاں بندے کو اللہ نے معاف نہیں کرنا. حدیث قدسی اللہ فرماتے ہیں من ذا الذی یتعلی علی اللہ اغفر لفلان، اور کون ہے اور جو میں اللہ کا نام لے کر قسمیں اٹھا اٹھا کے کہتا ہے کہ میں اللہ نے فلاں کو معاف نہیں کرنا؟ کون ہے؟ کون ہے؟ اور کون ہے یہ بات کرنے والا کہ میں نے فلاں کو معاف نہیں کرنا؟ اللہ فرماتے ہیں قد غفرت لفلان، میں نے فلاں کو، جس کو تو کہتا تھا یہ گندا انسان ہے، یہ بے نمازی انسان ہے، یہ بدکار انسان ہے، اللہ فرماتے ہیں قد غفرت لفلان، میں نے اس کو تو معاف کر دیا جو تو نے بہتان باندھا، جو تو نے باتیں کی. وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ، میں نے تیرے اعمال تباہ و برباد کر دیے، تیرے اعمال تباہ و برباد ہو گئے. محترم بھائیو ایسے جملے بھی کبھی نہیں کہنے، کسی کے بارے میں رائے کام نہیں کریں، کبھی اپنی جیب سے ٹکٹ نہیں باندھ رہے، جہنم کے اور جنت کے ٹکٹ نہیں باندھ رہے. حسن ظن رکھنا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے. آپ نے کہنا ہے وہ سیاہ ہے، اچھا ہے، برا ہے، وہ اس کا معاملہ ہے. کسی کے بارے میں رائے قائم نہیں کرنی. اللہ کی قسم، کیونکہ اگر ہم کسی کے بارے میں رائے قائم کریں گے تو کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ فرمائیں گے میں نے اس کو تو معاف کر دیا، تیرے اعمال تباہ و برباد کر دیا. اگر ہم چاہتے ہیں نا ہمارے اعمال، جو ہماری نیکیاں ہیں، جو ہم اتنی محنت کے ساتھ وہ نیکیاں کماتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ قبر میں جائیں، پھر کل قیامت کے دن بھی ہمارے ساتھ ہوں، جو پہاڑوں کی صورت میں ہوں وہ نیکیاں، وہ قائم اور دائم رہیں، تو اس کے لیے ہم نے ان چیزوں کو چھوڑنا ہوگا.
ان چیزوں کو چھوڑنا ہوگا، کسی کے بارے میں رائے قائم نہیں کرنی، ٹھیک ہے، ریاکاری نہیں کرنی، دکھاوے کے لیے عمل نہیں کرنا، صرف اور صرف اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے کہ اللہ کی ذات راضی ہو جائے، اللہ کی ذات خوش ہو جائے۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب وما علی الا البلاغ المبین۔